یہ بات اس لیے بول رہا ہوں، اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخشش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اس امت کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد 4 مہینے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جس کے اندر عبادت اور جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کی افضلیت اور مہینوں سے الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان 4 مہینوں کے متعلق فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے اوپر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم 2 طرح کے ہیں، جسمانی اور روحانی۔ اب یہ تو صاف ظاہر ہے، جس میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو عاشورہ کے دن جو کچھ ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کی نظروں میں جائز ہے؟ کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ اپنے جسموں پر ظلم کر رہے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے صاف اقرار فرمایا۔ اور روحانی ظلم، ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا۔ گناہ کرنا بھی ان مہینوں کے اندر روحانی ظلم کا ہے، جیسے اپنے روحانی جسم کے اوپر ظلم کر لیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے، جس کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے۔ بھائی رمضان المبارک کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوئی نا، لیکن جو 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر چلی آ رہی ہے۔ اور جب تک رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض نہیں ہوئے، تب تک عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ جب ہجرت کر گئے، آپ تشریف لے گئے، تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم الحرام کے اندر باقاعدہ روزہ رکھنا، ایک اہتمام کرنا۔ آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کے یہاں 10 محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو ہماری قوم کو فرعون سے آزاد کرایا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ فرعون سے آزاد کیسے کرایا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور دریائے نیل پر پہنچے، تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل کہنے لگے ہم تو ہلاک ہو گئے، آگے دریائے نیل اور پیچھے فرعون کی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے چھڑی پانی میں ماری، 12 راستے نکلے،
کیونکہ اس قوم کے اندر 12 قبیلے تھے، اور قرآن میں تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو ایسے چھانٹ دیا جیسے پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ سنا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں فرعون سے آزاد کرایا گیا تھا اس دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے زیادہ تو ان کے کاموں پر، ان کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی، تو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک روزہ مت رکھو، یا تو 9-10 یا 10-11، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ مطلب نیکی میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا لباس، ہمارے چہرے، ہمارے فیس، ہماری گھرستی، ہمارا رہن سہن اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہو چکا ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ نیکی تھی، روزہ تھا۔ آپ نے اس پہ بھی منع فرمایا کہ ایک روزہ مت رکھو کیونکہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام میں روزے رکھو، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا اس کے گزرے ہوئے 1 سال کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اچھا، ایک بات اور عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، کہ عاشورہ کے اندر اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرو۔ عاشورہ کے اندر اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرو۔ اور اس میں کچھ علماء جائز بھی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال پر خاص طور پر خرچ کرو۔ لیکن یہ ضعیف حدیث ایک طرف، اور صحیح مسلم کی حدیث ایک طرف۔ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو دسترخوان وسیع آپ کیسے کرو گے جب آپ روزے کا حکم ہے دوسری حدیث میں، جو صحیح حدیث ہے، مدلل حدیث ہے، اس میں یہ ثابت ہے کہ آپ روزہ رکھو۔ چلو میں مانتا ہوں آپ دسترخوان کو افطار میں وسیع کریں گے۔ افطار میں کیسے وسیع کریں گے؟ افطار تو آپ کا 11 محرم الحرام کو ہوگا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ کب ہوگا؟ 11 محرم الحرام کو ہوگا۔ پھر دوسرا راستہ کون سا ہے؟ سحری۔ سحری آپ کے گھر کون کھانے آئے گا؟ بھائی 10 محرم الحرام کو سحری تو بیٹھتی ہے۔ اگر صحیح حدیث پر عمل کیا جائے، صحیح حدیث پر، مدلل حدیث پر عمل کیا جائے تو راستہ تو سحری نکلی کہ آپ اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرو۔ تو آپ کب کریں گے؟ سحری میں کریں گے، کیونکہ مدلل حدیث تو روزے کی ہے۔ روزہ اور کھانا ایک ساتھ جمع کیسے کرو گے آپ؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سرے سے اس حدیث کو خارج کیا ہے، دعوت والی۔ لیکن ہمارے کچھ علماء اس میں نرمی برتتے ہیں، حالانکہ ضعیف حدیث ہے لیکن کر لینا چاہیے۔
لیکن جب دلیل مدلل ہو، صحیح حدیث مسلم کی یہ بولتی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، تو آپ کھانے اور روزے کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، ایک واقعہ جو ان 1400 سال کیا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، سب سے کالا دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، ہرگز وہ پل نہیں بھلایا جا سکتا مومن کے لیے۔ لیکن اس ایک واقعے کی وجہ سے اس مبارک مہینے کو منحوس قرار دینا یہ بھی قطعاً ناجائز ہے۔ بھائی اسلام میں مجھے یہ بتاؤ، کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ ہے؟ جواب دو، نہیں ہے نا، صرف بیوی کے لیے ہے۔ جی، تو پھر ہمارے لیے کہاں سے جائز ہوا کہ محرم الحرام کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کو اس واقعے کی وجہ سے منحوس قرار دے دیا جائے اور 10 محرم الحرام کو سوگ کے طور پر منایا جائے؟ یہ قطعاً جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تو بھائی اللہ کے لیے ایسا ہرگز مت کرو۔ اور یہ بات تو میں نے یہاں دیکھی ہے، محرم الحرام کے اندر شادی کرنے سے بھی کتراتے ہیں لوگ کہ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی اس کی حرمت کا ذکر تو قرآن میں ہے، اس مبارک مہینے کی حرمت کا ذکر قرآن میں ہے، تو آپ نے اور میں نے کیسے اس کو جائز قرار دیے کہ مہینہ منحوس ہے؟ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی کام شروع کرو گے، کوئی بھی اچھا کام شروع کرو گے، اللہ کی برکتیں نازل ہوگی۔ تو یہ کام، یہ بات ہرگز دلوں سے نکال دی جائے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سب سے تاریخی ظلم ہوا 10 محرم الحرام کو، اور ظلم کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، کلمہ پڑھنے والے۔ اس لیے ظلم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات قطعاً اپنے دماغوں سے نکال دی جائے کہ محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے منحوس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حرمت کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر چلا رہا ہے۔ اور اس کی عظمت دیکھو آپ، جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض ہم پر نہیں ہوئے، 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمان پر فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کا روزہ ہم پر منسوخ تو ہو گیا، فرضیت منسوخ تو ہو گئی، لیکن فضیلت آج بھی وہی ہے، فضیلت آج بھی وہی ہے۔ جو شخص بھی روزہ رکھے گا، اللہ اس کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ، اور یہ عاشورہ کے روزے کے متعلق ہے، محرم الحرام کے پورے مہینے میں چاہے جب روزہ رکھو اس میں خوب فضیلت ہے، اللہ کے انعامات ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر منع فرمایا ان 4 مہینوں کے اندر، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ہرگز اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، وہ چاہے روحانی ظلم ہو، وہ چاہے جسمانی ظلم ہو۔ تو گریہ داری کرنا اور جو شیعہ لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا وہ ان کے لیے جائز ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی بات مانی؟
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور خاص طور پہ اس مہینے کے اندر ان کا ایک معمول ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ پورے مہینے بڑے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ لوگ کو ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ ان سے مشابہت ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کپڑے اس لیے نہیں پہنے کہ وہ آپ اس مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کام مت کرو، پورے مہینے کالے کپڑے مت پہنو، تاکہ ایسے لوگوں سے مشابہت نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کیا چیز بتائی ہے میں نے؟ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن اکثر علماء آج کے فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اگر کوئی 10 محرم الحرام کا خالی روزہ رکھنا چاہے، 9 یا 11 کا نہیں رکھنا چاہتا تو بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ آج یہودیوں کے اندر اس روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی 9-10 10-11 کا نہیں رکھ سکتا تو 10 محرم الحرام کا بھی رکھے گا تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ آج کے مفتیان کرام نے غور خوض کرنے کے بعد یہ مسئلہ نکالا ہے۔ تو بھائی افضل تو یہ ہے کہ 9-10 10-11 کا رکھیں، اگر اتنی وسعت اور ہمت نہیں ہے تو کم سے کم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اپنے دسترخوانوں کو بھی وسیع کریں، اپنے گھروں میں بھی اچھا بنائیں، اور اس مہینے میں چاہے جب روزہ رکھیں، اللہ کی طرف سے فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا بھی نزول ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔